الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ان ایام میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے بھی حج کیا اور حج کے دوران کوئی بھی برا فعل نہ کیا تو وہ گناہوں سے یوں پاک اور صاف ہو کر لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو. تو کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ تو ہر وہ شخص جو ظالم ہے، جو کرپٹ ہے، جو قاتل ہے، جو زانی ہے، جو فاسق ہے، سب کچھ یعنی ہر شخص کے ہر قسم کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو پہلی بات، یہ حدیث متفق علیہ ہے اور صحیح ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. حدیث کے الفاظ ہیں: من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، اور وفی لفظ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کیوم ولدتہ امہ، یعنی جس نے اللہ کے لیے یعنی اللہ کی رضا کے لیے کوئی اور اس کا غرض نہ ہو، تجارت کا یا کسی بھی قسم کا کوئی اور اس کا مقصد نہ ہو، صرف اور صرف اس کی جو نیت ہے خالص ہو لوجہ اللہ تعالی. تو اگر اس کی نیت خالص ہے، پھر نیت خالص ہونے کے بعد حج کے دوران کوئی بھی ایسا فعل نہیں کرتا جو برا ہو، جماع وغیرہ کا، ہم بستری کا، یا دیگر جو افعال ہیں، یا گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، اگر ایسا کچھ نہیں کرتا تو وہ یوں لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو جس دن جنا ہو، یعنی اس دن اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھا، تو لہٰذا حج کرنے کے بعد جب لوٹے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. حدیث بالکل صحیح ہے، صحیح بخاری میں ہے، باب فضل الحج المبرور، اور حدیث نمبر ہے صحیح بخاری کی 1521، اور صحیح مسلم میں ہے باب فی فضل الحج والعمرہ، حدیث نمبر ہے 1350. یہ جو حدیث ہے مشکلات الحدیث میں سے ہے، یعنی جس کے معنی میں کثیر اختلاف ہے. ایک بات تو یاد رکھیں کہ اس میں جو گناہوں کی معافی ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں ہے، یعنی اللہ رب العزت کے ہاں جو محاسبہ ہے اس کے اعتبار سے ہے. رہی بات قاضی کے ہاں یا عدالتوں میں قاتل شخص کا احتساب ہونا، یا کرپشن یا جو کرپشن کرتا ہے اس کا احتساب ہونا، یا دیگر جو ظالم لوگ ہیں ان کا احتساب ہونا عدالتوں میں، وہ معافی مراد نہیں ہے، کیونکہ قاضی کو علم نہیں ہے کہ اس کا حج کیا مقبول ہے، کیا اس نے حج کے دوران کوئی بھی برا فعل نہیں کیا، کیونکہ یہ غیبیات ہیں اور یہ صرف اللہ کو معلوم ہے. تو لہٰذا جو معافی کا معنی یہاں پہ مراد ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں ہے، اس دنیا میں اس کا محاسبہ کیا جائے گا، یہ مطلب ہے. اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے. معنی اختلاف اس میں ہے کہ اللہ کے ہاں کیا، وہاں بھی ہر قسم کے گناہ معاف ہوں گے. تو اس میں جو ہے 4 اقوال ہیں ائمہ کے. پہلا قول جو ہے وہ جیسے عموم حدیث ہے، ظاہر حدیث ہے کہ ہر قسم کے گناہ معاف ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ ہر قسم کے گناہ معاف، چاہے صغیرہ ہیں، چاہے کبیرہ ہیں، چاہے حقوق عباد کے متعلق ہیں، چاہے حقوق اللہ کے متعلق ہیں، چاہے مال کے متعلق ہیں، چاہے کوئی قاتل ہے، سب کچھ معاف ہے حج کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے ہاں. یہ علامہ ابن حجر العسقلانی نے قول فرمایا ہے، یہ فتح الباری میں، اور اسی حدیث کی شرح میں، وہ فتح الباری صحیح بخاری کی شرح ہے. آپ فرماتے ہیں وَظَاهِرُهُ غُفْرَانُ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ وَالتَّبِعَاتِ. طبیعت یعنی مصولیت، مطالبہ کہ آپ نے کسی کا مال چرایا ہے، یہ تو گناہ ہے کبیرہ، لیکن اب وہ مال واپس کرنے کا بھی جو مطالبہ ہے اس کو طبیعت کہتے ہیں، یعنی ہر قسم کی چیز معاف ہے. پھر فرماتے ہیں یہ حدیث قوی شاہد ہے، وہ حدیث جو عباس بن مرداس، حدیث عباس بن مرداس اس مسئلے میں بالکل صریح حدیث ہے اور اس کی صحت میں اختلاف ہے. علامہ ابن جوزی نے اس پہ وضع یعنی حدیث موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے. تو علامہ ابن جوزی کے رد میں علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہم اللہ تعالی جمیعا، علامہ ابن حجر العسقلانی نے کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام یہ ہے قوت الحجاج فی عموم مغفرت الحجاج، یعنی قوت دلائل، یعنی وہ دلائل قویہ ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ حاجیوں کے لیے جمیع گناہوں سے مغفرت ہے.
اور اس پہ حدیث دلالت کرتی ہے. پھر اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو حدیث عباس بن مرداس ہے یہ حسن درجہ کی ہے، اعلی ما رأى الترمذی او اعلی رأی الترمذی، جو امام ترمذی نے حدیث حسن کی تعریف کی اس کے مطابق. اب وہ حدیث عباس بن مرداس کیا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفہ کی شام کثرت سے دعا کی، کثرت سے. تو اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور یہ فرمایا کہ میں نے آپ کی امت کو معاف کر دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں. اب ظلم عام ہے، قاتل ہے یا کرپٹ آدمی ہے، کرپشن کرنے والا ہے، چور ہے، دیگر جو لوگ ہیں تو یہ سارے اس میں ظلم میں آ جاتے ہیں، زانی ہیں. ایسے لوگوں کو میں نے معاف نہیں کیا. اب کیا ہوتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے حضور عرض کرتے ہیں، مولا تو قادر ہے، تو ظالم کو معاف کر سکتا ہے اور مظلوم کو اس کا بدلہ دے سکتا ہے، تو معاف فرما دے. تو کہتے ہیں کہ اس شام کو یعنی عرفہ کی شام کو آپ کو صرف اتنی خوشخبری سنائی گئی. جب مزدلفہ کا دن آیا اور صبح ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دعا کو دہرایا اور دعا کی. تو جب آپ باہر آئے تو آپ کی چہرہ مبارک پہ مسکراہٹ تھی، تبسم تھا، آپ ہنس رہے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حالت تعجب میں سوال کیا، یا رسول اللہ. بعض صحابہ کرام نے، کیونکہ ہر صحابی کی تو اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ آپ سے سوال کرتے. یہ دیگر شمائل، جو شمائل پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس میں حدیث کثیرہ وارد ہیں کہ کثیر صحابہ کرام ایسے تھے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ پہ جو نور تھا اس کتاب نہیں لا سکتے تھے، اس لیے وہ ہمیشہ نیچے چہرہ کر کے بیٹھتے تھے. تو بعض صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ ایسے وقت میں ہنس رہے ہیں جس وقت میں آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا. اللہ رب العزت آپ کی مسکراہٹ کو سلامت رکھے. تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ میں نے اللہ رب العزت کے حضور جو دعا کی ہے کہ وہ ظالم کو بھی معاف فرما دے، تو رب کائنات نے میری دعا کو قبول فرما کر ظالموں کو بھی معاف کر دیا، یعنی ظالموں کے لیے بھی معافی کی خوشخبری مجھے سنا دی. یہ دیکھیں تصریح ہے. اس کو دلیل بناتے ہیں علامہ ابن حجر اسقلانی اور اس پہ پوری کتاب لکھی ہے انہوں نے جو ہم نے نام لیا ہے. تو میں اس بات پہ ہنس رہا ہوں کہ شیطان کو اس دعا کا علم ہوا ہے تو وہ پریشانی کے مارے اپنے چہرے پہ اور اپنے سر پہ مٹی کو مل رہا ہے. اس حدیث میں تصریح ہے. اس لیے علامہ ابن حجر اسقلانی نے عموم مغفرت، ہر قسم کے گناہ حتیٰ کہ تابعات یعنی مطالبہ بھی اللہ کے ہاں معاف ہو جائے گا. دوسرا قول کیا ہے؟ اور آخر میں علامہ ابن حجر اسقلانی اس پہ پھر تیسری دلیل قرآن کی آیت سے لاتے ہیں کہ اس کی اصل قرآن میں بھی موجود ہے. وہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کہ یہ آیت بھی دلالت کرتی ہے کہ شرک کے علاوہ، شرک بہت بڑا گناہ ہے، کبھی بھی توحید کے معاملے میں کمپرومائز نہ کریں. تھوڑا سا بھی اگر شک ہو کہ یہ عمل توحید کے خلاف ہے چھوڑ دیں، کیونکہ شرک کا گناہ معاف نہیں ہے. تو علامہ ابن حجر اسقلانی سے دلیل پکڑتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا بھی شبہ آ گیا شرک کا، یعنی شرک کے گناہ کے علاوہ ہر قسم کا گناہ معاف ہے، تو لہذا یہ بھی دلیل ہے کہ ہر قسم کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. دوسرا قول یہ امام ترمذی کا ہے، جس کو علامہ ترمذی جو ہیں ان کا قول ہے، جس کو امام قسطلانی نے اپنی کتاب جو ان کی شرح بخاری یا ارشاد الساری اس میں ذکر کیا ہے اسی حدیث کی شرح میں. وہ کیا ہے کہ یہ جو معافی ہے یہ حقوق اللہ کے متعلق ہے، حقوق العباد کے متعلق نہیں ہے. یعنی بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے، اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا، لیکن یہ بھی صرف گناہ معاف ہوں گے، مطالبہ نہیں. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو نمازیں اس نے چھوڑ دیا وہ قضا نہیں کرے گا، وہ حقوق ساقط نہیں ہوں گے، یعنی وہ بھی حقوق ساقط ہو جائیں گے، بلکہ نمازیں ادا کرے گا، سب کچھ کرے گا. وہ جو اس نے تقصیر کی ہے، نماز کو وقت پہ نہیں پڑھا، وہ گناہ معاف ہو جائے گا. یہ معنی ہے.
تیسرا قول یہ ہے کہ صرف صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، وہ بھی وہ گناہ جو حقوق العباد کے متعلق نہیں ہے، اور کبائر تو معاف نہیں ہوں گے. اور یہ علامہ ملا علی قاری نے مرقات المفاتیح کتاب المناسک حدیث نمبر ہے 25 یعنی 2507 میں، اور دلیل پکڑی ہے اجماع پہ کہ اجماع ہے کہ گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے بلکہ صغائر. چوتھا قول یہ ہے علامہ ابن العربی کا. انہوں نے جو حدیث کی وضاحت کی، انہوں نے کہا علی ما سیکون، انہوں نے بھی صغائر کی طرف اشارہ کیا ہے، اور لیکن یہ بھی کہا کہ علی ما سیکون، کہ جو اس نے حج کیا ہے تو اللہ رب العزت اگر وہ حج کے دوران یعنی وہ حاجی جو ہے توبہ نصوح کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو توفیق دے گا کہ وہ اسی حج کے توسل سے وہ جتنے اس کے اوپر مطالبات ہیں وہ اس کو ادا کرے گا لوگوں کے، اور سچی توبہ کرے گا اور آئندہ گناہوں سے بچے گا. تو یہ اعلی ما سیکون ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ مغفور ہو جائے گا، یعنی اس کو معاف کر دیا جائے گا. تو یہ اقوال تھے. راجح یہی ہے کہ وہ جو تقصیر ہے ہمارے نزدیک، راجح جو ہے وہ جو تقصیر ہے وہ معاف ہے، لیکن مطالبہ معاف نہیں ہے. ہاں قیامت کے دن اللہ رب العزت جب مطالبہ بھی معاف کرے گا تو مطالبہ معاف کرتے ہوئے اس کا بدلہ مظلوم کو ضرور دے گا. مظلوم کو اس کے بدلے اس کا مکان دکھائے گا یا اس کی کوئی جزا ہوگی وہ اس کو دکھائے گا، جس سے مظلوم راضی ہو جائے گا اس شخص کو معاف کرنے کے لیے جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہوگا. تو لہذا راجح یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کے ہاں مطالبہ کوئی بھی قسم کے جمیع جو گناہ والی جو ظاہر حدیث ہے یہی ہمارے نزدیک راجح ہے، لیکن اس پہ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مظلوم پہ ظلم ہوگا. نہیں، مظلوم کو اللہ رب العزت اس کا بدلہ دے گا، اور اس دنیا میں یہ مطالبہ معاف نہیں ہے بلکہ عدالت میں جو قاضی ہے یا حاکم وقت ہے وہ محاسبہ کرے گا، کیونکہ وہ شریعت کا پابند ہے، باطن کا نہیں. یہ باطن اور غیبیات کے امور ہیں جو اللہ رب العزت ہی صرف جانتا ہے. وما علینا الا البلاغ واللہ تعالی اعلم بالصواب.